बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को गैर मामूली रिलीफ मिलने के बाद खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान में हालात नॉर्मलाइज़ हो चुके हैं और साथ ही साथ जो अदालतों से रिलीफ का सिलसिला है इमरान खान को वो जारी है। एक और अहम मामला जो उन पे ये इल्ज़ाम था कि दौरान इद्दत इमरान खान ने निकाह किया था, अब उस दरख्वास्त को भी अदालत ने नाकाबिल समाअत करार दे दिया है। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट में ये मामला था, फिर इस्लामाबाद की अदालत में भी ये उठाया गया, लेकिन अब ये नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया है। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ जिस तरह इमरान खान को रिलीफ मिला वो आपके सामने है। पीर तक ये भी कहा गया कि जिस मुकदमे के बारे में मालूम ना हो उसमें भी गिरफ़्तार ना किया जाए। ये सारे मामलात हैं, लेकिन इसकी साइड स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर 9 मई के बाद से लेके और बिलखुसूस 9 मई से 12 मई के दौरान जो कुछ होता रहा, जिस तरह रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग की अंदर की तस्वीर आज जब सामने आई तो यकीन मानिए कि मेरा दिल खून के आंसू रोया। और पहले भी मैं ज़िक्र कर चुका हूँ वीलॉग्स के अंदर कि रेडियो पाकिस्तान के साथ एक वाबस्तगी इसलिए है कि मेरी पहली फ़नी तरबियत गाह है जहाँ से हमने बोलना सीखा। ऑल दो रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से सीखा, लेकिन रेडियो पाकिस्तान जहाँ भी है उसके साथ एक मोहब्बत है, एक उनसियत है। मैंने ट्वीट भी किया और वो जो बड़ी तारीख़ी उस इमारत के अंदर की अशिया थी, ये जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, ये जो स्ट्रेटिजिक बिल्डिंग्स हैं, रेडियो पाकिस्तान है या मुख्तदरा कौमी ज़बान है या PTV है या ये जितने भी पुराने इदारे हैं, इनके अंदर म्यूज़ियम्स होते हैं, इनके अंदर जो बहुत शाहकार और फ़नपारे जो हैं वो रखे होते हैं। और रेडियो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी चीज़ें थीं बहुत नायाब किस्म की जो जल गईं। वो तस्वीर जब देखी तो यकीन मानिए कि बहुत दिल खून के आंसू रोया है। और मुझे वो जुमला याद आया, फिर मैंने यही कैप्शन भी दिया उसको कि ये रेडियो पाकिस्तान है। हम जब रेडियो में गए तो हम अनाउंसमेंट जब करते थे तो हम बारहा ये बात दोहराते थे, ये रेडियो पाकिस्तान है, कौमी नशरियाती राब्ते पे इस वक्त आप फ़लाँ प्रोग्राम सुनेंगे। तो ये एक सिलसिला था अनाउंसमेंट का और एक क्लासिक वैल्यू है इन इदारों की। लेकिन ये हेरिटेज, ये वर्सा हमने जला दिया। और सिर्फ यही नहीं जला, कोर कमांडर हाउस जिना रेजिडेंसी लाहौर के अंदर, उसके अंदर जो नवादरात थीं वो भी लोग ले उड़े, मोर भी ले उड़े, परिंदे भी ले उड़े, स्ट्रॉबेरीज़ भी ले उड़े, कोरमा भी ले उड़े। न जाने ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग कहाँ से आए थे। फिर GHQ पे जिस तरह धावा बोला गया वो भी आपके सामने है। फिर लाहौर के कलमा चौक पे जो कंटेनर्स जलाए गए वो भी आपके सामने है। ये सब नुकसान किसका हुआ है, कभी सोचा है? नुकसान करने वाले कौन थे? नुकसान करने वाले कोई मंगोल थोड़ी थे। नुकसान करने वाले लोग कहीं तुर्की इराक़ से तो नहीं आए थे, ईरान से तो नहीं आए थे, अमेरिका से नहीं आए थे, चीन से नहीं आए थे। ये नुकसान करने वाले लोग तो पाकिस्तानी थे। इन सब की जो शहरियत है वो पाकिस्तानी है। और ये सब देख के बहुत दुख हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। शायद जो इंसाफ का सदका है वो यही था कि कोर कमांडर हाउस को जला दिया जाए, GHQ पे हमला किया जाए, रेडियो पाकिस्तान को जला दिया जाए। जो तैयारे जो हमारा नाज थे, जिनके साथ लोग पिछली 3 नस्लें आके तस्वीर उतारती रहीं, जो हमने एक यादगार के तौर पे रखे थे, वो जला दिए जाएं। और सबसे बढ़ के शोहदा की यादगारों पे तोड़ फोड़ की जाए। आप ज़रा एक लम्हे को सोचिए कि शहीद कौन होते हैं। शहीदों के बारे में कुरान क्या कहता है? कुरान शहीदों के बारे में कहता है कि ये लोग ज़िंदा हैं, इन्हें मुर्दा मत कहो, और ये अल्लाह के हुजूर से, अल्लाह के यहाँ से अपना रिस्क मौसूल कर रहे हैं। और बेशक जो आपका रब जानता है वो आप नहीं जानते। तो शहीदों के बारे में ये है। और इस वतन की खातिर जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, अपनी जानें दी, उनकी यादगार को जला देना। सवाल तो ये है कि बतौर कौम हम कहाँ खड़े हैं। मैं ये बात नहीं करूँगा कि इमरान खान ने जो 15-16 महीने से पिछले लोगों के अंदर जो बारूद भरा, ये उसका खमियाजा है। हकीकत तो कुछ इसके करीब है, हकीकत ऐसी ही है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर करूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे जलाओ घेराव से, इस तशद्दुद से, इस तोड़ फोड़ से, ये बलवाइयों की तरह के हमलों से ख़ुद को डिस्टेंस कैसे कर सकती है। क्या ये कह देना काफ़ी है कि लीडर के बगैर जब लोग निकलेंगे तो वो मॉब बन जाएगा, वो गिरोह बन जाएगा, वो झुंड बन जाएगा जो लोगों की और जिस तरह अपनी सिविल और फ़ौजी तनसीबात की तारीख़ी वर्सों की तोड़ फोड़ करेगा। जो वो जगहें जिस तरह यादगार है शोहदा की, वो तो एक अक़ीदत वाली जगह है। बाज़ तो लोग ऐसे हैं जो उनके ख़ानवादे होंगे, जो उनकी आल औलाद होगी शहीदों की,
جن کی یاد میں وہ یادگار بنائی گئی، اس سے تو وہ شاید عقیدت رکھتے ہوں اسی طرح کہ کوئی چاہنے والا کسی مقدس مقام سے عقیدت رکھتا ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گا، یہ سوال پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے ضرور پوچھوں گا کہ جناب علی جناب عمران خان صاحب اینڈ کمپنی یہ بتا دیں کہ آپ کیسے خود کو اس ساری جلاؤ گھیراؤ سے توڑ پھوڑ سے ڈسٹنس کر لیں گے؟ کیا پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ کے اپنے آپ کو بچا لیں گے کہ ہمارا اس سے اس لیے تعلق نہیں ہے کہ ہمارا لیڈر جیل میں تھا؟ آپ نے کیسی پود پیدا کر دی ہے؟ کیا آپ نے ایسی پود پیدا کر دی ہے کہ لیڈر اگر جیل میں چلا جائے، لیڈر اگر گرفتار ہو جائے تو وہ نہ مسجد دیکھیں، وہ نہ مندر دیکھیں، نہ وہ مقدس مقام دیکھیں، نہ وہ کوئی بلڈنگ دیکھیں، نہ تاریخی ورثہ دیکھیں؟ یہ سوال ہے میرا آپ سے کہ خود کو آپ کیسے علیحدہ کر لیں گے؟ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ کرنے والے جو لوگ ہیں سول اور فوجی تنصیبات پر 72 گھنٹے کے اندر انہیں گرفتار کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج کور کمانڈر ہاؤس بھی گئے، جناح ریزیڈنسی بھی گئے، سی ایم ایچ میں بھی گئے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے جو ملوث افراد ہیں انہیں دہشت گرد، تربیت یافتہ دہشت گرد قرار دیا ہے، اور کچھ جو انہوں نے تفصیلات شیئر کی ہیں اس کے مطابق تقریباً مجموعی طور پر 45,000 لوگ اس احتجاج میں شریک ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں 12 مقامات پہ احتجاج کیا گیا، 600 سے 700 لوگ تھے۔ پنجاب میں 221 مقامات پہ احتجاج کیا گیا جس میں 15,000 سے 18,000 لوگ تھے۔ کے پی کے میں 126 مقامات پہ احتجاج کیا گیا جس میں 19,000 سے 22,000 کے قریب لوگ تھے، اور مجموعی طور پر یہ 22,000 لوگ ہیں۔ رانا ثناءاللہ یہ کہتے ہیں کہ اس سیاسی جماعت کو اب دہشت گرد جماعت قرار دے کے بین کر دینا چاہیے۔ کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ میرا سوال ہے حکومت وقت سے کہ وہ آہنی ہاتھ کہاں ہیں؟ وہ آہنی ہاتھ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ وہ آہنی ہاتھ دکھائیے تو صحیح۔ 72 گھنٹے آپ نے دے دیے ہیں، کیا 72 گھنٹوں میں وہ آہن ہمیں نظر آئے گا؟ وہ فولاد ہمیں نظر آئے گا؟ یہ سوال ہے آپ سے۔ اگر وہ نظر نہیں آیا تو کل کو کوئی ایسا پھر کرے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ سوال بھی آپ سے ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب، ان کو دہشت گرد تنظیم آپ قرار دے دیں، آپ بین کر دیں، کیا اس سے مسئلہ رک جائے گا؟ نیب کو بین کیا گیا تھا، کیا اے این پی ختم ہو گئی؟ کیا بلوچستان میں اس کے چاہنے والے ختم ہو گئے؟ یہ سلسلہ ایسے نہیں رکے گا۔ آہنی ہاتھ دکھانے پڑیں گے آپ کو، ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا، ادروائز یہ نظام نہیں چلے گا۔ یہ میں آپ کو پہلے سے خبردار کر رہا ہوں۔ دوسری جانب ہماری جو ادارے ہیں ان کے اندر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی ان کو ہٹ کیا گیا ہے۔ وہ کام جو دہشت گرد تنظیمیں نہیں کر سکیں، وہ کام جو 75 سال سے دشمن نہیں کر سکا، وہ پاکستان کے اندر سے لوگوں نے کیا ہے۔ یہ لوگ ٹرینڈ تھے، منصوبہ بندی تھی ان کی، لیکن میرا سوال حکومت سے، وفاقی حکومت سے اور پنجاب حکومت سے یہ بھی ہے کہ آپ کی جو انٹیلیجنس تھی، جو آپ کی اسپیشل برانچ تھی، وہ کہاں تھی؟ کیا ان کو نہیں تھا پتا کہ یہ لوگ اگر یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، وزیر داخلہ جس طرح کہہ رہے ہیں، تو ان کو روکا جاتا؟ پی ٹی آئی کے لوگ تو ہم نے دیکھا، یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ عوام میں کھڑے ہو کے مشاورت کر رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں چلتے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس چلتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے وہاں جانا ہے، لیکن یہ پوری منصوبہ بندی کے تحت ہوا۔ یہ بھی تو میرا ایک سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جو پیپلز پارٹی کے لوگوں کے گھروں کا رخ نہیں کیا، نون لیگ کے گھروں کا رخ نہیں کیا، حکومتی جماعت کے جو گھر تھے ان کا رخ نہیں کیا، انہوں نے اداروں سے متعلق تنصیبات کو ہی کیوں نشانہ بنایا؟ میرا یہ سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پراپرلی یہ بارود لوگوں کے اندر بھرا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی جنگ حکومت کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ادارے کمزور ہوں گے تو آپ ایک سوشل میڈیا پہ کلپ چل رہا ہے، اس میں بھارت کے اندر بیٹھے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جو اکٹھا کرنے کی ضامن ہے وہ فوج ہے، فوج یکجہتی کا باعث ہے، اور عمران خان اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لیکن اب وہ آہنی ہاتھ کہاں ہیں؟ میرا سوال ہے، وہ آہنی ہاتھ کب نظر آئیں گے؟ یہ حکومت کو دکھانا ہوگا۔ یہ ذمہ داری ہے حکومت کی کہ حکومت کے ماتحت جو ادارے ہیں ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ دوسرا اہم معاملہ ہے پی ڈی ایم کے احتجاج کا ہے۔ پی ڈی ایم سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج دے گی، پیپلز پارٹی بھی اس میں شریک ہوگی۔ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب کیا ویسے ہی ٹیئر گیسنگ کریں گے جیسی ہم پہ کی گئی ہے؟ لیکن اگر آپ عدلیہ کی جانب سے جو وائبز ہیں یا جو پرفارمنس ہے یا جو ساری کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پی ڈی ایم اگر احتجاج دیتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمرجنسی کی جانب راہ ہموار کرے گی۔
ایمرجنسی کیا ان معاملات کا حل ہے؟ عمران خان کو جو عبوری ریلیف ملا ہے یہ کوئی فائنل نہیں ہے، ابھی تو وہ مقدمات باقی ہیں کہ جن کے ٹرائل ہونا ہے، لیکن حکومت آنی ہاتھوں سے اگر نمٹنا چاہتی ہے تو مقدمات جس طرح کے بن رہے ہیں وہ تو بھونڈے مقدمات ہیں، وہ تو بوگس مقدمات ہیں، جاندار مقدمات کیوں نہیں بن رہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ یہ سارے سوال آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آج پاکستانی جو حب الوطن پاکستانی ہیں، جو اس پاکستان کے ہمدرد ہیں، خواہ وہ جوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، ریٹائرڈ لوگ ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں، سوال یہی ہے کہ وے فارورڈ کیا ہے؟ وہ سوال تو عمران خان سے بھی کرنا چاہیے، اور لوگ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میں حکومت میں آ گیا۔ ارے حکومت میں آگے تو کیا کرو گے؟ کوئی پلان تو بتاؤ، یہ کیسے معیشت کو دیکھو گے، یہ کیسے ان معاملات کو دیکھو گے؟ سوال تو حکومت سے بھی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اس کا لوگوں کو کیا فائدہ ہے؟ یہ سارا اس وقت ایک تذبذب ہے، کنفیوژن ہے، لیکن اس میں میرا سوال یہ ہے کہ یہ ریت نہ بنائے، یہ روایت نہیں بننی چاہیے کہ کل کو کوئی بھی اٹھے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تو وہ جا کے اس طرح تنصیبات پہ حملے کرنا شروع کر دے۔ اس کے لیے حکومت وقت، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، محسن نقوی صاحب، آہنی ہاتھ کہاں ہیں؟ وہ آہنی ہاتھ نظر آنے چاہیے۔ انتظار کرتے ہیں، اگلے 72 گھنٹے وزیر اعظم صاحب نے دیے ہیں، اس میں اب کیا نکلتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔